کہنے لگی اچھا مجھے سزا کے طور پہ مل جائے گا جو میں کہوں گی؟ کہا بالکل مل جائے گا۔ فرمایا یہ جو اس کو لانگری نے مجھے مارا ہے اس کی سزا کے طور پہ سائیں میری بات مانو۔ آپ نے کہا ہاں جو کہتی ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آخری بندے تک توجہ ہو گئی، اب میں ضائع نہیں کرنا چاہتا وقت۔ آپ نے فرمایا مانگ مائی بانو، جو سزا کہتی ہے دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہتا ہے آپ خود کہہ رہے ہیں جو کہوں دینے کے لیے؟ سائیں نے کہا ہاں جو کہتی ہے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہے سائیں صرف اتنا مانگتی ہوں کہ قیامت تک جو تیرے دروازے پہ آئے کبھی خالی نہ جائے۔ قیامت لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال قیامت تک جو تیرے دروازے پہ آئے کبھی مانگنے کا مزہ تو آیا نا، وعدہ لے رکھا تھا، فرمایا ٹھیک ہے یہ سزا مجھے منظور ہے، قیامت تک جو نیک نیتی سے اس دروازے پہ آئے گا، جو نیک نیتی سے اس دروازے پہ آئے گا وہ بے شک پیر محمد شاہ کے روپ میں آئے، بے شک محمد شاہ کے روپ میں آئے، بے شک وہ نصیر الدین شاہ کے روپ میں آئے، بے شک وہ اکرام علی شاہ کے روپ میں آئے، بے شک وہ خواجہ معظم دین کے روپ میں آئے، بے شک وہ خواجہ پیر محمد کرم شاہ کے روپ میں آئے۔ پیر سیال نے وعدہ کر رکھا ہے قیامت تک جو نیک نیتی سے اس دروازے پہ آئے گا خالی نہیں جائے، خالی خالی۔ یہ منظر میں نے اس لیے سنایا کہ آپ کو صحابہ کے مانگنے کا اندازہ ہو جائے۔ یہ لوگ جب مانگتے ہیں تو کتنی نسلوں کو سنوار دیتے ہیں۔ سیدہ زہرا کی ولادت کا موقع تھا، عام سی بات تھی، نام فاطمہ رکھ دیا گیا۔ پہلے بھی فاطمہ نام کی بیویاں تھیں لیکن صحابہ جانتے تھے یہ کوثر کا مالک ہے نا، دے سکتا ہے، سب کے لیے مانگ لیں۔ کہا سائیں شہزادی کی مبارک بھی ہو، مبارک بھی ہو۔ اور چونکہ عربی لغت میں یہ نام اس کا معنی یہ ہے کہ آگ سے چھڑانے والی، آگ سے بچانے والی، آپ نے نبی ہو کے اس شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ جانتے تھے نا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، نبی رب کی مرضی سے کرتا ہے۔ یہ عقیدہ آج اگر کسی جماعت کے پاس ہے تو ولیوں کے غلاموں سنیوں کی جماعت کے پاس ہے، باقی تو بابی اس چکر میں پڑے ہیں کہ کب نبی بنے تھے اور کیسے نبی بنے تھے، اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ سنیں دھیان سے، صحابہ نے عرض کی سائیں یہ نام کیوں رکھا؟ مانگنے کا طریقہ سلیقہ، قیامت تک کے لیے مانگ لیا اور زہرا پاک کے نام کے صدقے مانگ لیا۔ نبی کریم کی شان رحمت جوش میں آئی، فرمایا اس لیے اس کا نام فاطمہ رکھا کہ قیامت تک جو دل کی گہرائی سے اس ہستی کے ساتھ، اس شہزادی کے ساتھ عقیدت و احترام رکھے گا، خود تو یہ سید زادی ہے، جنت کی سردار ہے ہی، قیامت تک جس کے سینے میں اس کی عقیدت نے جلوہ کر لیا اللہ کریم اسے بھی دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ جملے شاہ جی 12 بول بیٹھا ہوں اور پہلے پہ بیٹھا ہوں، یہ تو 12 سال لگیں گے، اس پہ 12 سال لگیں گے، یہ ایک سال کی بات نہیں ہے۔ اللہ سلامتیاں دے اور اس نوکری میں زندگی عطا فرمائے، اس سے بڑا شرف کوئی نہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں چلیں ایک جملے آگے تک ضرور چلے جائیں۔ ان کے نام جیسا کسی کا، بہت سی باتیں اور کر سکتا ہوں لیکن اگلے جملے پر لے جانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ تو آگے ہم چل سکیں۔ اس کے نام جیسا کسی کا، آپ نے خود دیکھا ہمارے نام ہماری ذات کے لیے ہیں، ان کا نام پاک کائنات کی نجات کے لیے ہے، کائنات کی نجات کے لیے ہے۔ اگلا جملہ یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ ان کے نام جیسا کسی کا اور ان کے مقام جیسا کسی کا
मकाम कोई नहीं, इनके मकाम जैसा किसी का मकाम कोई नहीं। क्यों कह रहा हूं ये जुमला? तिरमिज़ी शरीफ है, निसाई शरीफ है, उलमा मौजूद हैं। ये वो शहजादी है कि जब हुजूर की खिदमत में हाजिरी के लिए आती थी ना, तो आज माओ बहनों बेटियों का एहतराम न करने वाले जरा ये जुमला सुने और सबक भी हासिल करें। जब ये शहजादी हुजूर की खिदमत में हाजिरी के लिए आती थी ना, तो काम इलैहा, मेरे नबी खड़े होके इस्तिकबाल फरमाते थे। मेरे आका करीम खड़े होके इस्तिकबाल फरमाते थे। मुझे जो जुमला कहना है अल्लाह करे आपके जहनों में उतर जाए। कल कोई मुल्ला बक सकता है, क्या हो गया जी, बेटी आई बाप खड़ा हो गया, क्या हो गया? ओ बेशऊरे, एक बाप का खड़ा होना और है, रहमतल लिल आलमीन का खड़ा होना। नहीं समझ आती तो फिर हदीस मेराज पढ़, तुझे पता चले नबी खड़ा हो तो क्या क्या खड़ा हो जाता है, क्या क्या खड़ा हो जाता है। नहीं समझ आती तो फिर बुखारी पढ़ ले, मुस्लिम पढ़ ले। हुजूर फरमाते मेराज वाली रात मरर तो बेकब्र मूसा, मेराज वाली रात में मूसा की कब्र के पास से गुजरा, अंदर से नहीं, पास से गुजरा। वह हुआ कायमुन, मैं पास से गुजरा, वो खड़े। हाय हाय हाय, मर्जी वाले हो, कब्र के अंदर खड़े थे। युसल्ली फी कब्रे ही, अपनी कब्र में सलात पढ़ रहे थे। ये सलात वाला झगड़ा फिर कभी दूर करूंगा कि सलात का यहाँ माना क्या हो सकता है। मुझे अभी बात खड़े होने पे करनी है। कब्र वाले खड़े नहीं होते। सो गए हो, ओ सो गए हो। और सादा करूं, मुर्दे खड़ा, मुर्दे खड़ा, अल्लाह ना करे तवज्जो के साथ सुन रहे हो आप। मुर्दे खड़ा, जनाजा पढ़ते हैं ना, सामने मुर्दा पड़ा होता है कि खड़ा होता है? मुर्दा पड़ा होता है, जिंदा खड़ा होता है। जनाजे की यही कैफियत होती है ना कि मुर्दा पड़ा होता है और जिंदा खड़ा होता है। तो मुर्दा और जिंदा में फर्क ये हुआ कि मुर्दा पड़ा होता है, जिंदा खड़ा होता है। और अगर कभी कभी ऐसा हादसा हो गया कि वो पड़ा हुआ मुर्दा खड़ा हो गया, तो फिर जो पीछे खड़े हैं उनमें से कोई नहीं खड़ा होता। जो फिर पीछे खड़े हैं फिर उनमें से कोई सब में खड़ा नहीं रहता, फिर वो भाग जाते हैं। तो उसूल ये है, मुर्दा पड़ा होता है, जिंदा खड़ा होता है। हुजूर कब्र मूसा के पास से गए तो मूसा पड़े नहीं थे। हाय हाय, मूसा पड़े नहीं थे, खड़े थे। तुझे ये समझाने के लिए कि हर मुर्दा, हाय हाय, हर कब्र वाला मुर्दा नहीं होता। कुछ कब्रों वाले ऐसे भी हैं, कुछ कब्रों वाले ऐसे भी हैं, तू मौत की बात करता है, जिंदगी उनके दरवाजे से खैरात लेके जा रही है। हुजूर जाएं तो मूसा खड़े, फिर सिर्फ मूसा नहीं, मस्जिद अक्सा में गए तो 1,24,000 नबी खड़े। फिर पहले आसमान पे गए, पहले आसमान वाले खड़े, दूसरे पे गए, दूसरे वाले खड़े, तीसरे पे गए, तीसरे वाले खड़े, चौथे पे गए, चौथे वाले खड़े, और पांचवें पे गए, छठे पे गए, सातवें पे गए, सिदरा पे गए, सारे खड़े। अब भी तेरे जहन में बात ना आए तो फिर तेरे भी नसीब, मेरे भी नसीब। ज़हरा बाग का बाबा खड़ा हो तो कायनात खड़ी हो जाती है, अर्शी फर्शी खड़े हो जाते हैं। अब मेरे पास कोई फुट्टा नहीं जिसके साथ माप सकूं हसनैन की अम्मा की शान। नबी खड़े हो, कायनात खड़ी हो जाती है, ज़हरा आए मोहम्मद की जात खड़ी हो जाती है। हदीस पाक के अल्फाज है, फ़क़ब्बलहा, हुजूर अपनी शहजादी का माथा चूमा करते थे, माथा चूमा करते थे। हुजूर बोसा देते थे शहजादी के माथे को। सुनने वाले लोग अगर सुनने का ज़ौक़ रखते हैं तो जुमला सिर्फ एक देना चाहता हूं, चूमना चूमना मेरे नबी का चूमना। फिर सोच, मेरे नबी का चूमना। कुरान क्या कहता है? ला उक़सिमु
بہذل بلد وانت حل بہذل بلد، مجھے اس گلیوں کی، ان مٹی کی، اس گرد کی، اس دھول کی قسم ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ مجھے اس خاک کی، ان گلیوں کی، اس مٹی کی، اس دھول کی قسم ہے۔ کس کی؟ انت حل بہذل بلد، جس مٹی نے میرے یار کے قدم چوم لیے ہیں، جس مٹی نے میرے محبوب کے قدم چوم لے ہیں۔ اور سوڈی والو، اللہ جانے آپ کا ذہن کہاں پہ پہنچا ہے۔ میں یہ فکر دینا چاہتا ہوں، مٹی کہتے ہیں سب سے نیچی چیز کو۔ نہیں مزہ لیا آپ نے؟ پنجابی زبان ہے جدے کوئی جند نہ روے زیادہ فلانا تو کا مٹی تھی گیا، مٹی ہو گیا ہے، ڈھیری ہو گیا ہے، تھلے گر گیا ہے۔ جو بالکل نیچا ہو جائے اسے مٹی کہتے ہیں۔ مٹی پستی کا نشان ہے، نیچا ہونے کا نشان ہے۔ اور مٹی جیسی پستی والی چیز، مٹی جیسی پستی والی چیز میرے نبی کے قدم چومے، اتنی اونچی ہو جائے کہ مقام قسم پہ پہنچ جائے۔ ملا پتہ نہیں پھٹے لے کے ٹر کدھر پڑا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ مٹی نبی کے پاؤں چومے اتنی اونچی ہو جائے، جس ماتھے کو محمد خود چومتا ہو، اللہ نے اسے کتنی طاقت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ ان کے مقام جیسا کسی کا، ان کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں۔ میرے ذہن میں اس وقت 5 حدیثیں، میں 5 میں سے 3 چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک پڑھ دی، ایک اور پڑھوں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا۔ میرے لیے کافی ہے کہ میری نوکری ہو گئی، میری حاضری ہو گئی، حضرت کی موجودگی میں ہو گئی، یہ اس سے بڑا شرف ہے میرے لیے۔ توجہ فرمائے، پلے باندھ لیں یہ جملہ، ان کے مقام جیسا کسی کا۔ بلا شبہ میرے نبی کو وہ درجہ محبوبیت، وہ شان محبوبیت حاصل ہے کہ کائنات کا ہر اونچے سے اونچا حضور کے ساتھ رشتہ محبت یہ رکھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں بھی نبی پہ صدقے ہو، اس کا باپ بھی نبی پہ صدقے ہو۔ بلکہ اگر وہ یہ نہ رکھے تو مسلمان نہیں کہلا سکتا، کیونکہ قرآن نے خود بیان کیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سارے رشتے ہوں ایک طرف، محمد کی ذات ہو ایک طرف، تو رشتہ محبت کیا ہونا چاہیے؟ ہر رشتے سے بڑھ کے نبی سے پیار کرنا، ہر رشتہ نبی کی پیار پہ صدقے کرنا، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تبھی تو وہ لوگ جو معیار ایمان تھے، جو میں نے صاحب ایمان نہیں کہا، میں نے کیا کہا؟ معیار ایمان تھے، جنہیں ہم محبت کی زبان میں صحابہ کہتے ہیں، جو معیار ایمان تھے۔ ملا بھی صاحب ایمان کے چکر میں پڑا ہوا ہے، ہم کہہ رہے ہیں معیار ایمان تھے، کیونکہ نبی نے نہیں، قرآن کے واضح لفظ ہیں، حضور نے نہیں، قرآن کے واضح لفظ ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں، ایمان جبوں کا نام نہیں، ایمان کبوں کا نام نہیں، ایمان صحابہ کی نقل کرنے کا نام ہے۔ یہ معیار ایمان لوگ ہیں، صاحب ایمان کا تو پرابلم ہی نہیں ہے، یہ کس چکر میں پڑے ہیں، صاحب ایمان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ معیار ایمان ہے۔ گویا ایمان آج بھی کل بھی جس کسوٹی پہ پرکھا جا سکتا ہے، اس کسوٹی کا نام صدیق اکبر ہے، اس کسوٹی کا نام عمر ہے، اس کسوٹی کا نام عثمان ہے، اس کسوٹی کا نام علی ہے، اس کسوٹی کا نام بلال ہے۔ تو اس چکر میں پڑا ہے صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہوش تیری، کیا سوک تیرا، کیا سوچ تیری سن۔ جو معیار ایمان لوگ ہیں، انہوں نے نبی کے سامنے آ کے بول کے یہ کہا جو اس قرآن کی آیت نے کہا تھا نا، بول کے معیار ایمان لوگوں نے کہا فداکا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ صدقے ہے، میرا باپ بھی آپ پہ صدقے۔
صدیق اکبر سامنے آئے، ماں بھی بے مثل، باپ بھی بے مثل، لیکن میرے نبی کو سامنے پا کے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے۔ عمر جیسا جرنیل آیا کہنے لگا صحیح میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے۔ عثمان ذوالنورین آئے، تجھے تو نور کا قطرہ نہیں ملتا، تجھے تو نور کا قطرہ بنورہ ہو چکا ہے، تیری آنکھ میں چھوٹا سا نور ہے ایک، ادھر سے آسمان تک چلی جاتی ہے، اتنے سے نور میں اتنی پاور ہے۔ جو ذوالنورین ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ ذوالنورین جیسا نور والا سامنے آیا، وہ اس نے بھی یہی کہا صحیح میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے۔ علی حیدر کرار، عزت بیان کرنے لگو تو پگڑی گر جائے، دستاریں گر جائیں۔ جس کی ماں اتنی کمال کی ہستی ہے کہ جب وصال ہوا علی روتے ہوا یا رسول اللہ میری ماں چلی گئی، حضور کی آنکھیں نمناک ہو گئی، فرمایا علی تیری ماں نہیں میری ماں چلی گئی، تیری ماں نہیں میری ماں چلی گئی۔ اور میں یہ جملہ بڑے ذوق سے کہا کرتا ہوں، کائنات کا ہر عاشق، ہر عزت والا یہ دعا کرتا ہے کہ میں قبر میں جاؤں تو حضور آئیں، میں قبر میں جاؤں تو حضور آئیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، چراغ لے کے چلے۔ ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ جاؤں تو حضور آئیں، کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں۔ پیر سیال ہو، داتا صاحب ہو، بابا صاحب ہو، ہر کسی کی خواہش ہے یہ قبر میں جاؤں حضور آئیں۔ اب جملہ اگر ضائع کر دیا مجھے دکھ لگے گا۔ ہر اونچے سے اونچا یہ دعا کرتا ہے میں قبر میں جاؤں، میرا آقا لجپالی کرنے کے لیے آئے، علی کی ماں تجھے کیسے سلام پیش کروں، ابھی تو قبر میں گئی نہیں، میرا آقا پہلے تیری قبر میں تشریف لے۔ اتنی شان والی ماں علی کی، اتنی عزت والا بابا علی کا، 50 سال محمد کی نوکری میں گزارے، محمد کی حفاظت میں گزارے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے گزارے، اور اس محبت میں گزارے کہ جب حملے کا خطرہ ہوتا تھا تو جس بستر پہ حملے کا خطرہ ہوتا تھا اس پہ اپنے بچے کو لٹاتے تھے، محمد کو اپنے ساتھ لٹا لیتے تھے۔ اتنی عزت والا علی کا بابا، وہ علی بھی نبی کے سامنے آئے تو یہی کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ صدقے، میرا باپ بھی آپ پہ۔ دل میرا 15 منٹ تقریر کرنے تھا لیکن سید زادوں نے اور حضرت کی موجودگی نے گھنٹہ تقریر کروا دی، یہ ان کی مہربانی تھی اور آپ کی محبت تھی۔ اب دھیان سے سنیں، اس سے بڑا جملہ میں نہیں دے سکتا۔ ہر صحابی، ہر اونچا، ہر عزت والا، اس کا مقام یہی ہے کہ میرے نبی کے سامنے آ کے کہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی، میرے ساتھ چلو یار میں جملہ بڑا دینا چاہتا ہوں۔ صدیق کہیں میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے، علی کہیں میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے۔ اس سے بڑی بڑائی کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے جو صدیق اور علی سے بڑی ہوگی؟ یہ کہیں میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے۔ اب تیرے پاس کوئی سوچ ہے تو پاس رکھ، میرا یہ جملہ سنبھال کے لے جا۔ اس کائنات میں شہزادیوں میں سے رسول کی یہ اکیلی شہزادی ہے جسے نبی نے سامنے بٹھا کے کہا فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کی ماں بھی صدقے، مجھ محمد کا باپ بھی صدقے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بازار رہا انشاءاللہ، باقی فکرے باقی جملے ہوتے رہیں گے۔ اللہ سلامتیاں دے آپ کو، عزت دے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ السلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت وتعظمت وتکرمت یا ذا الجلال والاکرام کریم رب تیری بارگاہ میں تیرے محبوب پاک کے توسل سے محبوب پاک کی نسبت والوں کے توسل سے حاضر ہیں ہم سب کی حاضری قبول فرما مالک جو کچھ پڑھا گیا پڑھایا گیا جو لنگر شریف تیار کیا گیا جو عرس مبارک کی پاکیزہ نشستوں میں تلاوتیں ہوئیں نعت خوانیاں ہوئیں واعظ و نصیحت کی خوبصورت گھڑیاں بتائیں گئیں میرا مالک یہ سب کا سب پیش کرتے ہیں شرف قبولیت نصیب فرما جو کرم فرمایا ہے تو نے بطور ثواب اپنے محبوب پاک کے توسل سے ہمیں نصیب فرمایا ہے سب سے پہلے آقا پاک کی پاکیزہ بارگاہ میں پیش کرتے ہیں گر قبول افتت زہ عز و شرف سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے حضور کی نسبت والی ہر شخصیت سرکار کے والدین پاک حضور کی ازواج پاک حضور کی بنات پاک پنتن پاک آقا کریم کی اصل پاک نسل پاک سارے صحابہ پاک بالخصوص خلفاء الراشدین المہدیین کے لیے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور کی ساری امت کے جمیع مشائخ بزرگان دین کے لیے پیش کرتے ہیں قبول و منظور تمام سلاسل طریقت کے بزرگوں کے لیے پیش کرتے ہیں بالخصوص سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سیالویہ گولڑویہ کے بزرگوں کے لیے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما جن کے آستان پہ ہم حاضر ہیں ان سب کے لیے خاص طور پر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما ان کے درجات کو بلند فرما یا رب محمد مجھے بس ایسا بنا دے لوں لوں میرا بس تیری محبت کی صدا دے حسنین کے نانا کے تصدق میرے مولا دنیا بھی بنا دے میری عقبہ بھی بنا دے مخدومہ امت کی طہارت کے وسیلے ظاہر میرا باطن میرا پاکیزہ بنا دے شبیر کے اس آخری سجدے کے توسل ماتھا میرا سجدوں کی عنایت سے سجا دے اے مشہدی مولا تیرے محبوب کا مانگت تو نسبت مدنی کا ہمیں رنگ چڑھا دے مولا جنوں جیڑی یہ کمی پوری یو کر دے صدقے شہ کونین دے تو جھولیاں بھر دے زہرہ دیاں لالاں دے تو صدقے میرے مولا ہر ہک دی مراداں پوری کر دے میرے مولا سونے دے کرانے در رکھیں چاک ہمیشہ پاکاں دیاں قدماں دی رکھیں خاک ہمیشہ ہر دا بھلا ہر دی خیر دین دی خیر دنیا دی خیر ظاہر دی خیر باطن دی خیر ملک پاکستان دی خیر ملک پاکستان دی خیر انہا سیدان دے آستان دی خیر سادات دے ہر غلام دی خیر میرے نبی دے ہر چانڑے دی خیر میرے مالک دی ساری مخلوق دی خیر اس جہان دی خیر برحمت کا یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم